السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کو لال بیگ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، لال بیگ کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہوں پر۔ آپ اپنی زبان میں بتائیے گا کمنٹ میں کہ اس کو لال بیگ کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ ہم چونکہ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس کو لال بیگ ہی کہتے ہیں، کاکروچ کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کتنے لوگ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو ڈیفرنٹ لوگوں کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی زبان میں لال بیگ کو کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ لال بیگ جھینگر اور تل چٹا کی طرح ایک گھنونی اور بد شکل مخلوق ہے۔ یہ کیڑے نہ صرف دیکھنے میں خوفناک معلوم ہوتے ہیں، ان کیڑوں کی موجودگی گھر میں کئی قسم کی بیماریوں کو جنم دے سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ایک شہر میں یہ بکثرت موجود تھے۔ وہاں ایک بیماری وبا کی صورت اختیار کر گئی، لیکن جب صفائی کی ایک مہم چلا کر ان کیڑوں کو ختم کر دیا گیا تو وبا بھی خود بخود ختم ہو گئی۔ یہ پیٹ کی بیماریاں پھیلاتے ہیں اور خاص طور پر آنتوں کی بیماریاں انہی کے دم سے قائم ہیں۔ ان کیڑوں کی عادات اور خصائل ایسے ہیں کہ ان کے لیے گھر سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ انہیں نمی اور گرمی بہت راس آتی ہے۔ یہ زیادہ تر تاریک و غلیظ نالیوں، پائپوں اور باورچی خانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد آپ کو کوڑا دانوں میں بھی ملے گی۔ یہ بڑے پیٹو ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے اکثر ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو انسان کے استعمال میں ہوں۔ ایک لحاظ سے آپ انہیں ڈاکو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے کھانے میں سے اپنا حصہ نکال لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باورچی خانوں کے ارد گرد ان کا جمگٹا لگا رہتا ہے۔ اگر ان کی من پسند خوراک نہ ملے تو یہ ہر اس چیز کو چٹ کر جاتے ہیں جو ان کے سامنے آئے۔ ایسی صورت میں کپڑے، لکڑی، حتیٰ کہ پینٹ تک ان کی یلغار سے محفوظ نہیں رہتے۔ جتنی غذا کھاتے ہیں اس سے 10 سے 15 گنا تک جراثیم سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس روشنی میں غور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر یہ کتنی خوراک خراب کر دیتے ہیں۔ یہ طرح طرح کی غلاظت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور یہ غلاظت کسی بھی کھانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ جراثیم تقریباً 6 ہفتے تک ان کے پیٹ میں زندہ رہتے ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ جھینگر اور لال بیگ قسم کے یہ کیڑے جو دیکھنے میں معمولی اور بے ضرر معلوم ہوتے ہیں، گھر میں ایک حقیقی خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں کسی طرح بھی مکھی یا مچھر سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا جہاں پر لال بیگ بہت نقصان دہ ہے، بیماریوں کا باعث بنتا ہے، وہیں پر آپ اندازہ لگائیے کہ چین میں 30 کروڑ لال بیگ پالے جا رہے ہیں۔ کاکروچ یا لال بیگ کسی کو بھلے ہی پسند نہ ہو یا پھر اسے دیکھ کر کسی کی چیخ نکل جاتی ہو، لیکن چین کے باشندوں کے لیے یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ ممکنہ طور پر طبی خصوصیات کے حامل ہونے کے باعث لال بیگ چینی صنعت کے لیے کاروبار کے نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ چین کے ساتھ ساتھ کئی ایشیائی ممالک میں کاکروچ کو تل کر کھایا جاتا ہے، لیکن اب چین میں ان کی بڑے پیمانے پر افزائش کی جا رہی ہے۔ چین کے شیچانگ شہر میں ایک دواساز کمپنی ہر سال 600 کروڑ کاکروچ کی افزائش کرتی ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق ایک عمارت میں ان کی افزائش کی جا رہی اور اس عمارت کا رقبہ تقریباً 2 کھیل کے میدانوں کے برابر ہے۔ وہاں الماریوں کی پتلی قطاروں میں انہیں پالا جاتا ہے اور ان کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ عمارت میں اندھیرا رکھا جاتا ہے اور ماحول میں مصنوعی گرمی اور رطوبت برقرار رکھی جاتی ہے تاکہ یہاں کیڑوں کو گھومنے اور تولید کی سہولیات فراہم رہیں۔ انہیں سورج کی روشنی سے دور رکھا جاتا ہے اور انہیں اس عمارت سے باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ مصنوعی انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے کاکروچ کی افزائش پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے عمارت میں درجہ حرارت، خوراک کی دستیابی اور نمی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کاکروچ پیدا کرنا ہے۔ جب لال بیگ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں کچل دیا جاتا ہے اور شربت کی شکل میں اس کا چین میں روایتی انداز میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال قے، دست، پیٹ کے زخم، سانس کی تکلیف اور دیگر بیماریوں کے علاج میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، افریقی ملک تنزانیہ میں لال بیگ کی افزائش نسل کرنے والے کسان نے بتایا کہ کیسے اس کاروبار نے ان کی قسمت بدل کر رکھ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے لال بیگ کی فارمنگ شروع کی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔
मगर अब इस कारोबार से मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाल बेग मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क को अपनी लपेट में ले रहे हैं। गुज़िश्ता माह तंजानिया की एक मारूफ गुलकारा और मॉडल सोमो हमीस की ग़िज़ाइयत से भरपूर लाल बेग खाने की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उस गुलकारा ने बताया कि इन कीड़ों यानी लाल बेग का जायका मछली और सफ़ेद गोश्त के जायका जैसा होता है और उनके मुताबिक उन्होंने लाल बेग को रोस्ट करने, कबाब बनाने या फ्राई करने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया। उस किसान का कहना था कि अब तंजानिया के बाहर से ग्राहक इनसे लाल बेग ख़रीदने के लिए मालूमात हासिल करते हैं। उनके मुताबिक अभी तक तंजानिया में भी लाल बेग की अफजाइश के कारोबार को किसानों की अक्सरियत ने तस्लीम नहीं किया। उनका कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा लोग इस काम में दिलचस्पी लें ताकि हम इनकी बड़ी तादाद में मार्केट को मुहैया कर सकें। नाजरीन, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइना में और अफ्रीका में इस लाल बेग को बतौर ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बड़े शौक़ से कबाब बनाकर फ्राई करके खाया जाता है। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे नज़दीक ये ठीक नहीं है। अब आया लाल बेग से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। कई बार चाहे आपका घर जितना भी साफ़ क्यों ना हो, फिर भी लाल बेग का मसला ख़त्म नहीं होता और अगर किसी कीड़े मार कंपनी या शख्स की खिदमत हासिल ना हो सकें तो लोगों को समझ नहीं आता कि लाल बेगों से निजात कैसे हासिल की जा सकती है। यहाँ कुछ आम से तरीके बयान करता हूँ। लाल बेग में आप घर में आपको डराने की नीयत से नहीं आते बल्कि वो ग़िज़ा के हुसूल में आते हैं, तो इन्हें घर से दूर रखने का एक आसान नुस्खा तो यही है कि बचा हुआ खाना किचन में मत छोड़ें। इसी तरह गीली अशिया भी इन्हें अपनी जानिब खींचती हैं, जैसे किसी गमले में पानी खड़ा रहना, पाइप से पानी लीक होना, यहाँ तक कि गीला कपड़ा भी इनकी प्यास बुझाने का ज़रिया बनते हैं। तो इन ज़राए को इनकी पहुंच से दूर करना ना सिर्फ इन्हें घर से दाखिले से रोकता है बल्कि अगर घर में कोई मौजूद हो भी तो उनका भी खात्मा हो जाता है। ऐसे ही अखबारात का अंबार, डब्बों का ढेर या कचरे का भरा डब्बा भी लाल बेगों को घरों में दाखिल होने के लिए मजबूर कर देता है। तो घर को मुनज़्ज़म रखना भी इन कीड़ों से दूर रखने का में मदद देता है। लाल बेगों को घर में दाखिले के लिए खुले दरवाजे या खिड़की की ज़रूरत नहीं होती, वो 1 इंच चौड़ी दरार से भी घर में दाखिल हो सकते हैं। तो घर में इनके मुमकिन दाखिली रास्तों को तलाश करें, खुसूसन छोटी छोटी सुराखों को बंद कर दीजिए। तो इस तरह लाल बेग से निजात हासिल की जा सकती है और इस तरह इसके स्प्रे भी मार्केट में मौजूद हैं, इनको स्प्रे करके भी मार दिया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो लाल बेग के मुतालिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।